بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 101 کا کرتے ہیں لیسن نمبر 33. اچھا, پچھلے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے تھوڑے پرسنالٹی کے بارے میں بات کی تھی. پرسنالٹی کی ہم نے بڑی تھیوریز پڑھی ہیں, کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیٹرمن کرتے ہیں. آج کا جو لیکچر ہے نا, اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پرسنالٹی کی ہم لوگ اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, یعنی کہ کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو ہم لوگ ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں, ہم لوگ کیسے ایک رزلٹ ڈرا کر سکتے ہیں کہ اس بندے کی فلاں قسم کی پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے 5 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹرویو, دوسرا ہوتا ہے آبزرویشن اینڈ بیہیویئرل اسیسمنٹ, تیسرا طریقہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ, چوتھا طریقہ ہوتا ہے سیلف رپورٹ میئرز, اور پانچواں طریقہ ہوتا ہے پروجیکٹیو ٹیسٹ. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹرویو. انٹرویو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس انٹریکشن کر سکتے ہیں. اس میں سائیکولوجسٹ وربل انفارمیشن بھی حاصل کر سکتا ہے اور نان وربل انفارمیشن یعنی کہ اس کے جیسچرز وغیرہ, اس کے فیشل ایکسپریشنز وغیرہ کو دیکھ کے نان وربل انفارمیشن بھی حاصل کر سکتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے سورسز سے ہم لوگ نے انفارمیشن اکٹھی کی ہوتی ہے, لیکن اس انفارمیشن کا کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہوتا. اس کو پروو کرنے کے لیے ہم لوگ انٹرویو کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک MCQ آ سکتا ہے کہ انٹرویو یوز ٹو سپلیمنٹ انفارمیشن گیدر تھرو ادر سورسز. لیکن انٹرویو جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ انٹرویو کے تھرو اگر آپ لوگ پرسنالٹی کو اسیس کر رہے ہیں تو اس میں انٹرویور جو انٹرویو لے رہا ہے اس کے پاس اسکل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی انٹرویو, اس سے ہم لوگ کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں, وہ کتنا زیادہ فائدہ مند ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی انٹرویور نے انٹرویوی سے کتنے اچھے طریقے سے انفارمیشن اور ریلیونٹ انفارمیشن اس نے انٹرویوی سے پوچھی ہے. اس کے بعد دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے پرسنالٹی کو اسیس کرنے کا, دیٹ از اے بیہیویئرل اسیسمنٹ. بیہیویئرل اسیسمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگلے بندے کے بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں. ڈائریکٹلی آپ لوگ آبزرویشن کرتے ہیں اور آبزرویشن کی بیس پہ آپ لوگ پرسنالٹی کی مختلف کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ڈسکرائب کرتے ہیں. تیسرا طریقہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ. اگر آپ لوگ آبجیکٹیو طریقے سے پرسنالٹی اور بیہیویئر کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک معیاری طور پہ کچھ طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں, کچھ میئرز ڈرا کی گئی ہیں. ان طریقوں کو ہم لوگ سائیکولوجیکل ٹیسٹ بولتے ہیں. لیکن سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے بات. آپ لوگوں کی تھرو آؤٹ دا ڈگری بار بار ہر سبجیکٹ کے اندر یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ویلڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ریلائبل ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کسی نارمس کی بیسس پہ بنا ہوا ہونا چاہیے. اب اس کے جو کنسیپٹس ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے ہم لوگ ڈیٹیل میں, اگر آپ لوگ کو یاد ہو, ہم لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں مڈ ٹرم کے سلیبس میں. ویلڈ کیا ہوتا ہے, ریلائبل کیا ہوتا ہے, نارمس کی بیس پہ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ اگر میں اس کو ایلیبریٹ کرنے بیٹھوں تو تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے گا, آگے ہم لوگ چل کے اس کو پڑھیں گے. سیلف رپورٹ میئرس, یہ بھی ایک اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بھی پرسنالٹی کو اسیس کرنے کا. سیلف رپورٹ میئرس یہ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ مطلب ہاں ٹیسٹ ایک طریقے سے ہوتے ہیں. میئرس ہم لوگ اس کو یہاں پہ بول رہے ہیں. اس میں آپ لوگ سبجیکٹس یعنی کہ انسان سے آپ کوئی کوسچنس وغیرہ پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. بیسیکلی ایک پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے نا, آپ اس سے کوسچنس پوچھتے ہیں, اس نے اس کا جو ہے نا وہ جواب دینا ہوتا ہے. پرسنالٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو بیسک زیادہ تر استعمال ہونے والا جو سیلف رپورٹ ٹیسٹ ہے وہ ہوتا ہے MMPI, منیسوٹا ملٹی فیزیکل پرسنالٹی انوینٹری. یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ کے لیے, اور شروع میں یہ اس لیے ڈیولپ کیا گیا تھا کہ ہر انسان کو, مطلب مختلف لوگوں کو نا کچھ نفسیاتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. تو یہ والے سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ والا ٹیسٹ ڈیولپ کیا گیا تھا. لیکن اس ٹیسٹ سے اور بھی بہت سارے بیہیویئر کو آپ لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. مختلف قسم کی جو پرابلمس ہوتی ہیں انسانوں کو, جیسے ڈپریشن وغیرہ ہو گیا, ہسٹیریا ہو گیا, اس کے بعد پیرانوائے, اسکیزوفرینیا, یہ والی جو مختلف ڈس آرڈرز ہوتی ہیں, ان سب کو آپ لوگ اسی ٹیسٹ کی مدد سے آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs بھی آتے ہیں. یہ جو میں نے ادھر ہائی لائٹ کیے ہوئے نا, یہ سارے آپ لوگوں کے MCQs ہیں سارے. اور اس کے علاوہ ایک کالج اسٹوڈنٹ سے اگر آپ لوگوں نے پریڈکٹ کرنا ہونا اس کے بارے میں کہ یہ 10 سال تک یہ شادی شدہ ہوگا یا کوئی ایڈوانس ڈگری حاصل کرے گا, اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ والا ٹیسٹ یوز کر کے اس کی پرسنالٹی کو, ان چیزوں کو آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں. آخری جو طریقہ ہوتا ہے پرسنالٹی کو ایسیس کرنے کا, دیٹ از اے پروجیکٹیو ٹیسٹ, ٹھیک ہے. پروجیکٹیو ٹیسٹ کون سی ہوتی ہیں کہ اس میں ہم لوگ انسان کو ایک غیر واضح سا اسٹیمولس, غیر واضح سی چیز ہم لوگ اس کو دکھا دیتے ہیں, ایمبیجیوس اسٹیمولس دکھاتے ہیں, اور پھر ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈسکرائب کریں کہ یہ کیا ہے, آپ کو اس سے کیا فیل ہوا, اس کے اوپر آپ لوگ ایک اسٹوری لکھیں. اس میں 2 طرح کے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں پروجیکٹیو ٹیسٹ میں. ایک ہوتا ہے روشارچ ٹیسٹ اور دوسرا ہوتا ہے TAT یعنی کہ تھمیٹک ایپ پرسپشن ٹیسٹ. سب سے پہلے روسچارچ ٹیسٹ کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ ایک انک بلاٹ پریس ہوتا ہے, یعنی کہ سیمیٹریکل شیپس میں نا ایک انکس کی نا مختلف بلاٹس ہوتے ہیں, ان کو پریس کرتے ہیں شیٹس کے اوپر. ان کی کوئی ڈیفینیٹ شیپ نہیں ہوتی,
لیکن پھر بھی اتنے زیادہ بھی وہ مطلب کوئی ایک جیسی ہی ہم لوگ جو ہے نا وہ شیپ کا استعمال نہیں کرتے، مختلف قسم کی شیپس کا استعمال کیا جاتا ہے اور سیپریٹ کارڈز ہوتے ہیں، سیپریٹ کارڈز کے اوپر نا یہ والی شیپس ڈرا کی جاتی ہیں اور انسان کو یہ والے جو مختلف جو سیپریٹ کارڈز ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. یہ کارڈز بلیک بھی ہوتے ہیں، وائٹ بھی ہوتے ہیں اور بھی کلرفل جو ہے نا وہ کارڈز ہوتے ہیں. اس کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پہلے ایک کارڈ دکھایا جاتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو آپ اس مطلب اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس میں کیا نظر آیا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو بھی رسپانسز وغیرہ دیتے اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ ججمنٹس آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی کلینکل ججمنٹس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کی بنیاد پہ ہی آپ لوگ مختلف لوگوں کی پرسنالٹی کو ڈفرینٹ ٹائپس میں آپ لوگ کلاسیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اس ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایگزامینر ہے، جو بھی سائیکالوجسٹ ہے، اس کے پاس ایک تو اسکل ہونا چاہیے اور کلینکل ججمنٹ کا اسکل اس کے پاس بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. دوسری جو پروجیکٹیو ٹیسٹ کی ٹائپ ہے، یہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ آتا ہے سوری یہ MCQs آتا ہے. جیسے MPI کیا ہے، یہ سیلف رپورٹ میئر ہے. پروجیکٹیو ٹیسٹ میں کون سے دو نیم ہیں، روسچارڈ اور TAT، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے اس طرح سے MCQs آتے ہیں. دوسرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی ایمبیجیس سی یعنی کہ غیر واضح سی پکچرز دکھائی جاتی ہیں سبجیکٹ کو، جو کہ آپس میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ مطلب وہ گٹ مٹ سی ہوتی ہے، پینٹنگز ہوتی ہیں لیکن بہت کوئی زیادہ نیٹ سی پینٹنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اسٹوری لکھیں. اب اس نے انسان نے جو اسٹوری لکھی ہوتی ہے نا، وہی اس کی ساری پرسنالٹی کا ایک عکس سمجھا جاتا ہے. اس میں سبجیکٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ جو نظر آ رہا ہے اس پوری پینٹنگ کے اندر ایک اسٹوری نظر آ رہی ہے، اس کو اسٹوری کی فارم میں تم ڈسکرائب کرو کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، سین کے اندر کیا ہو رہا ہے، سین سے پہلے کیا ہوا ہوگا. اس میں آپ نے کریکٹرز بھی بتانے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں کریکٹرز ہیں، ان کی کریکٹرز کی کیا تھاٹس ہیں، کریکٹرز کی کیا وشز وغیرہ ہیں اور اس اسٹوری میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اب کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سبجیکٹ نے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کریکٹرز کو. اب وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے نا، اس کی بنیاد پہ ہم لوگ اس کی پرسنالٹی کو اسیس کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان جو بھی اسٹوری بناتا ہے وہ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے بناتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے حساب سے ہی وہ ساری وہ اسٹوری لکھتے ہیں. جو کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، جو کچھ انہوں نے فیوچر کے بارے میں سوچا ہوتا ہے، وہی وہ اسٹوری کے اندر لکھتے ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا سارا کچھ پرسنالٹی کے بارے میں. پرسنالٹی والا ٹاپک اب یہاں پہ آ کے کلوز ہو جاتا ہے. اب ہم لوگ آگے پڑھیں گے انٹیلیجنس کے بارے میں. انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس ہوتا ہے دنیا کو سمجھنے کی کیپیسٹی، ایک مثبت اور ایک لاجکس کی بنیاد پہ سوچنے کی ایبلٹی، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ریسورسز کو افیکٹو استعمال کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے، جو کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹیلیجنس. تو جو انسان جتنے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے ریسورسز کا استعمال کرے گا وہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا. انٹیلیجنس میں آل انکمپاسنگ کنسیپٹ اس میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں مختلف قسم کی آپ کی یوں سمجھ لیں کہ زندگی کے ہر اسپیکٹ سے چیزیں آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کے اندر آ جاتی ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی انسان کے صرف ایک اسپیکٹ کے ساتھ ہی ہم لوگ انٹیلیجنس کو جوڑ دیں. فار ایگزامپل ایک انسان ہے بہت اچھی ریڈنگ کر لیتا ہے تو ہم لوگ یوں نہیں کہیں گے، یا ایک انسان ایسا ہے کہ وہ بہت اچھا رٹا لگا لیتے تو ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے. اس میں صرف ہم لوگ ایک فیکلٹی، صرف ایک ایبلٹی کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کرتے. ہم لوگ اوور آل زندگی کے مختلف قسم کے اسپیکٹس کو لے کے چلتے ہیں، پھر ہم لوگ اس بنیاد پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے. انٹیلیجنس یعنی کہ آپ کی ذہانت کا کچھ حصہ آپ لوگوں کو انہیریٹڈ ہو کے ملتا ہے، وراثتی طور پہ وہ آپ کو ملتا ہے. اور دوسرا جو آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کا کچھ حصہ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں اپنی زندگی سے، اس بنیاد پہ آپ کی ذہانت ڈیولپ ہوتی ہے. یہ جو ہر انسان کے اندر جو ایبلٹی ہوتی ہے سچویشن کے حساب سے خود کو اڈاپٹ کر لینا، ریزننگ کی بنیاد پہ، لاجکس کی بنیاد پہ سوچنا، پرابلمس کو سالو کرنا، ایبسٹریکٹ مینر میں سوچنا، یعنی کہ ڈفرینٹ مینر میں سوچنا. یوں نہیں ہے کہ کوئی چیز ایبسٹریکٹ مینر کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، ایک بچہ ہے نا، بہت چھوٹا بچہ، وہ ایک چیز کے بارے میں تب تک سوچتا رہے گا جب وہ چیز اس کے سامنے پڑی ہوگی. وہ چیز اس کے سامنے سے ہٹا دے 5 منٹ کے بعد بالکل بھول جائے گا. وہ اس چیز کی غیر موجودگی میں اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایبسٹریکٹ تھنکنگ موجود نہیں ہے. لیکن انسان کے اندر جو ایبلٹی ہوتی ہے نا کہ جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس کے بارے میں بھی سوچنا، یوں سمجھ لے کہ ایک آپ کو میتھمیٹکس کا ایک کوسچن دے دیا جاتا ہے، ایک وہ طریقے جو کہ آپ لوگوں کو بک میں سکھایا گیا تھا، ایک وہ طریقے آپ لوگ خود سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو آپ لوگ خود سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں وہ ہے ایبسٹریکٹ مینر. تو ایبسٹریکٹ مینر میں سوچنا، اس میں آپ نے جو کچھ سیکھا، آپ نے جو کچھ نئی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا، یا پھر اپنے ماضی کے تجربات کی بیس پہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے انٹیلیجنس کے اندر آ جاتا ہے. انٹیلیجنس، جس کو ہم لوگ انٹلیکچوئل ایبلٹی بھی کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ انسان ایک تو انوائرمنٹل فیکٹرز، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے اندر پائے جانے والے جو مختلف پوٹینشیل جو صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ اس کی وراثت میں ملی ہوتی ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک انٹریکشن، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے اور کیسے اپلائی کرتا ہے ایک میننگ فل اور بہترین مینر میں، اس کو بھی ہم لوگ انٹیلیجنس بولتے ہیں.
ماڈرن سائیکالوجی آج کل جب انٹیلیجنس کو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں انوائرمنٹ کو اور انوائرمنٹ اور انسان کے درمیان ہونے والی انٹریکشن کو اور وراثت کو، یہ ساری چیزوں کو اس میں کنسیڈر کرتے ہیں. انٹیلیجنس کی اگر ہم لوگ ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ایک اسموتھ نہیں ہوتی، یعنی کہ سیدھے سیدھے حساب سے نہیں ہوتی، نہ یہ سارے انسانوں میں سیم ہوتی ہے. ہر انسان کی زندگی مختلف طریقے سے اس کی انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتی ہے. انٹیلیجنس کی اگر ہم لوگ فزیولوجی کی بات کریں، یعنی کہ اس کی فزیکل، اس کی ساخت کس طرح کی ہوتی ہے یا فزیکلی یہ کس طرح موجود ہوتی ہے. شروع میں جو یونان کے لوگ تھے ان کا یہی بلیف تھا کہ جو روح ہوتی ہے نا، جو سول ہوتی ہے، یہ انسان کے دماغ میں پائی جاتی ہے، اور جو انٹلیکٹ یعنی کہ جو ایک ہوتی ہے نا، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کہیں لنگس کے قریب پائی جاتی ہے. یعنی کہ کہا جائے تو وہ کہتے تھے کہ دل میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ریسنٹلی مختلف قسم کی جو ریسرچز ہوئی ہیں اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب بھی کوئی انسان پزلز کو سالو کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی برین کے لیٹرل پری فرونٹل کارٹیکس کے ماتھے کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کے مطلب لیٹرل تھوڑی سی پیچھے سے سائڈ پہ اس بلڈ کا فلو زیادہ ہوتا ہے زیادہ تر انڈیویجولس میں. تو یہاں سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے دماغ میں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ بوڑھے حضرات ہوتے ہیں وہ چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد نہیں کر سکتے، ان کی الرٹنس بھی کم ہوتی ہے. اسی لیے وہ والے ایریاز جو کہ الرٹنس اور میموری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس میں ان کا بلڈ کا فلو کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ایریاز. اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جن ایریاز میں جو ایریاز تھنکنگ سے ریلیٹڈ اور ان دوسرے جو دماغی کاموں سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس میں جتنا زیادہ جو ہے نا وہ فلو ہوتا ہے بلڈ کو، اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہوتی ہے. اس کے بعد لیوس کی بھی ایک ریسرچ ہے، اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ برین کے جو دونوں ہیمیسفیئر ہوتے ہیں، اس میں جو لیفٹ ہیمیسفیئر ہوتا ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ لوگ لینگویج میں یا انالیٹیکل فنکشننگ میں آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اور تھوڑے کمپلیکس آپ لوگوں کے کام ہوتے ہیں اس میں کیلکولیشنز وغیرہ، تو اس میں آپ کا لیفٹ ہیمیسفیئر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور جو رائٹ ہیمیسفیئر ہوتا ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ ویژول اسکلز اور اسپیشل اسکلز وغیرہ، یعنی کہ جب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ کے کسی ڈائیگرام وغیرہ کو سمجھنا، کسی چیز کی مطلب لوکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا دیکھ کے، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یا فار ایگزامپل آپ لوگ کوئی نقشہ وغیرہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ مختلف قسم کی اسپیشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیپس وغیرہ کو دیکھنا، ڈائیگرامس وغیرہ کو دیکھنا، یہ ساری چیزوں میں زیادہ آپ کا رائٹ ہیمیسفیئر جو ہے نا یہ زیادہ تر ایکٹیو ہوتا ہے. اور لینگویج میں اور دوسری جو انالیٹیکل فنکشننگ ہوتی ہے جیسے میتھمیٹکس وغیرہ ہو گیا، اس میں آپ کا لیفٹ ہیمیسفیئر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ دونوں MCQs بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اب انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی تھیوریز بنائی گئی ہیں. سائیکومیٹرک اپروچز ہیں جو کہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ انٹیلیجنس کو کوالٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی میجر کرنے سے. سب سے پہلے تھیوری جو انٹیلیجنس کے بارے میں دی تھی فرانسس گیلٹن تھے. یہ چارلس ڈارون کے کزن تھے اور یہ ایک جینیس کی فیملی میں پیدا ہوئے تھے. یہ بہت زیادہ جینیس تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کا جو IQ ہے 200 سے زیادہ تھا. ڈفرینشیل سائیکالوجی کے یہ فاؤنڈر بھی تھے. انہوں نے یہ جو فنگر پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اسٹیٹسٹیکل میں ہم لوگ کوریلیشن اور ریگریشن، یہ سب کچھ انہوں نے ہی انوینٹ کیا تھا. انہوں نے ہیریڈیٹری جینیس کا کنسیپٹ دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس، جو ذہانت ہے نا، یہ خاندانوں میں ہوتی ہے. اس لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف وراثت سے ملتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گفٹڈ انڈیویجولس ہوتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، یہ انہی فیملیز میں موجود ہوتے ہیں جس میں اور بھی گفٹڈ انڈیویجولس موجود ہوتے ہیں. انہوں نے ان ساری ریسرچ کی تھی. مختلف لوگوں کی بایوگرافیکل جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انہوں نے پڑھا تھا، انسائکلوپیڈیاز پڑھا تھا انہوں نے. اور یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے، جیسے سائنس سے ریلیٹڈ کسی میں ٹیلنٹ تھا، پروفیشن سے ریلیٹڈ کسی میں ٹیلنٹ تھا، آرٹ والا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ فیملیز میں اور یہ خاندانوں میں موجود ہوتا ہے. یہ وراثتی ایک چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ سسٹمیٹیکلی انہوں نے ایک کوشش کی تھی انٹیلیجنس کو میجر کرنے کی. اس میں انہوں نے ہیریڈیٹی کے رول کا ایک تو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ وراثت کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کی ذہانت کے اوپر یا انٹلیکچوئل ایبلٹیز کے اوپر. ہمارے انسان کے اندر جتنی بھی ہیومن ٹریٹس پائی جاتی ہیں ان کو کوانٹیٹیولی میجر کرنے کا بھی انہوں نے ایک طریقہ بتایا تھا. سب سے پہلے انہوں نے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ اور مینٹل امیجری کو یوز کر کے انہوں نے ہیومن ٹریٹس کو کوانٹٹی کی فارم انہوں نے میجر کیا تھا. اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جوڈیشیس میرجز کریں، یعنی کہ صرف ذہین لوگوں کی شادیاں ذہین لوگوں کے ساتھ کروائیں، تو ایک بہت ہی ہائی گفٹڈ ریس پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے نا کہا تھا. یوجینکس ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں آپ لوگ ایک کنٹرول انوائرمنٹ آپ لوگ رکھ کے نا، تو اس کی بیس پہ آپ لوگ مختلف لوگوں کی ریشل کوالٹیز کو امپروو کر سکتے ہیں، چاہے فزیکلی اور مینٹلی. جیسے انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا نا کہ اگر ہم لوگ صرف ذہین لوگوں کی شادی ذہین لوگوں کے ساتھ ہی کروائیں تو ایک بہت ہی ذہین نسل پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ اس کو ہم لوگ یوجینکس بولتے ہیں. گیلٹن یہ کہتے تھے کہ ویسے جو نیچر ہوتی ہے نا اس میں جو ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ تو بس مطلب بائی چانس ہو جاتے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ خود کروائیں یہ والی ساری چیزیں تو بہت ہی جلدی سے اور کوئکلی یہ والی جو ہے نا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. مزید یہ کہتے تھے کہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا یہ بریڈ ہو کے آتی ہے، یعنی کہ وراثت میں ملتی ہے، ناٹ ٹرین، یعنی کہ ٹریننگ سے آپ لوگ انٹیلیجنس کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ آپ لوگوں کے یہ کچھ بہت امپورٹنٹ ہے.
کہ یوجینکس کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کس نے کہا تھا کہ گفٹڈ ریس ہم لوگ پیدا کر سکتے ہیں جوڈیشیس میرجز کے تھرو. اس کے بعد انٹیلیجنس مسٹ بی بریڈ ناٹ ٹرینڈ, یہ کس نے کہا تھا, فرانسس گالٹن نے. یہ آپ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ کون سے سائنٹسٹ نے کون سی بات کہی تھی. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں اس طرح کی یہ جو ان کی تھنکنگ تھی نا کہ ایک ہم لوگ گفٹڈ ریس پیدا کر سکتے ہیں, اور یہ جو صرف ہے نا کہ خاندانوں میں ہی ٹیلنٹ آگے چلتا ہے, اس طرح کی سوچ کی وجہ سے بہت سارے نیگیٹو سوشل افیکٹس ہوتے ہیں. کیونکہ اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے نا یہ اپارتھیڈ پالیسیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور باقی کم تر ہوتے ہیں. جو اسٹرلائزیشن پروگرامز ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر جہاں پہ دیکھا جائے کہ مختلف اگر پیرنٹس جو ہیں وہ نالائق ہیں, ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹی بہت زیادہ کم ہے, اور اس عورت کو بانچ کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں بانچ کرنے والے یہ ان کو بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں. اور بھی مختلف قسم کی ایسی جو انسان کے جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو مائنورٹی گروپس ہوتے ہیں, اقلیتیں ہوتی ہیں, ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا, اس طرح کی پالیسیز کو اس طرح کی سوچ سپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا نام ہمیں انٹیلیجنس میں دیکھنے کو ملتا ہے دیٹ از اے جیمس میکین کیٹل. انہوں نے مینٹل پروسیسز کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنس دی تھی. سب سے پہلے انہوں نے ایک ٹرم یوز کیا تھا مینٹل ٹیسٹ. وہ والے سارے طریقے جس کی بنیاد سے, جس کی مدد سے ہم لوگ انٹیلیجنس کو میئر کر سکتے ہیں, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں مینٹل ٹیسٹ. تو مینٹل ٹیسٹ کا کنسیپٹ انہوں نے سب سے پہلے یوز کیا تھا. انہوں نے مختلف قسم کے ٹاسک ڈیزائن کیے تھے, ریئیکشن ٹائم کو, اور ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ, کینس آف ویژن, ویٹ ڈسکریمنیشن, اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا ٹیسٹ وغیرہ, یہ انہوں نے ڈیولپ کیے تھے. اس کے بعد ایک اور جو سائنٹسٹ ہیں تیسرے, دیٹ از اے اسپیئر مین نے اپنی تھیوری آف انٹیلیجنس دی تھی. انہوں نے یہ آبزرو کیا تھا, یہ کہتے تھے کہ وہ انسان جس کا ایک مینٹل ٹیسٹ کے اوپر اسکور ہائی آیا ہے, زیادہ تر ٹینڈنسی یہی ہے کہ دوسرے ٹیسٹ کے اوپر بھی اس کے اسکور ہائی آئیں گے. اسی طرح سے ایک انسان کی اگر ایک مینٹل ٹیسٹ کے اوپر اسکور کم آیا ہے تو دوسرے ٹیسٹ پہ بھی اس کے اسکور کم ہی آئیں گے, تو وہ لو اسکورر ہوگا. انہوں نے اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک جس کو ہم لوگ فیکٹر انالیسس بولتے ہیں, وہ انہوں نے ہی, اسپیئر مین نے ہی اس کو ڈیولپ کروایا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ 2 فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ لوگ انڈیویجولس میں ڈفرینسز کر سکتے ہیں. 2 فیکٹر انہوں نے کون سے بتائے تھے, ایک کہتے ہیں ایس فیکٹر اور دوسرا فیکٹر ہوتا ہے جی فیکٹر. سب سے پہلے جی فیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے جنرل انٹیلیجنس, یعنی کہ عام تر لوگوں میں جتنی بھی ذہانت پائی جاتی ہے, دیٹ از اے جی فیکٹر. دوسرا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایس فیکٹر, یعنی کہ اسپیسیفک انٹیلیجنس. جی فیکٹر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جنرل ایبلٹی ہوتی ہے جو کہ ہر انسان میں کامن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب کسی میں ایک جنرل ایبلٹی ایک زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی زیادہ قابل انسان ہوتا ہے, کوئی کم جو ہے نا وہ قابل انسان ہوتا ہے, ویسے مطلب اوور آل اس کی لائف میں اگر دیکھا جائے. جو ایس فیکٹر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں انسان بہت زیادہ لائق ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک ڈرائنگ میں کوئی انسان بہت زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک اسپیسیفک ایس فیکٹر کے اندر آ جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایس فیکٹر جو ہوتا ہے نا اس کو آپ لوگ اسپیسیفک ایبلٹیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور یہ ایسا فیکٹر ہوتا ہے جس سے آپ لوگ 2 لوگوں کو آپس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اور ایسی ایبلٹیز کو, یعنی کہ جو ایس فیکٹر والی ایبلٹیز ہوتی ہیں, ایسی ایبلٹیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لوگ ڈفرینٹ طرح کے ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں. اسپیئر مین اور ان کے جتنے بھی فالوورس تھے وہ زیادہ امپورٹنس دیتے تھے جی فیکٹر کے اوپر, یعنی کہ اوور آل آپ لوگ دیکھیں کہ جنرلی انسان کے اندر ایبلٹی کتنی پائی جاتی ہے, اور وہ یہی کہتے تھے کہ جی کی مدد سے آپ لوگ مینٹل پاور یا مینٹل انرجی کو آپ لوگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. چوتھی جو تھیوری ہے دیٹ از اے تھورنڈکس کی تھیوری تھی سوشل انٹیلیجنس کی. یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اور ایبلٹیز یہ ایک سیریز کی فارم میں ہوتی ہیں. انہوں نے اسپیئر مین کو کرٹیسائز کیا تھا کو ریلیشن کی. ایک تو یہ ہے کہ اسپیئر مین نے کنسیپٹ زیادہ تر وہ اسٹیٹسٹیکل مطلب فیکٹر انالیسس انہوں نے کیا تھا, ٹھیک ہے, کو ریلیشن کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے ریزلٹس ڈرا کیے تھے. لیکن جو تھورنڈکس تھے نا, تھورنڈکس کیا وہ کہتے تھے, انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا اسپیئر مین کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف کو ریلیشن کی بنیاد پہ ہی انٹیلیجنس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ جی فیکٹر کی بیس پہ بھی آپ لوگ انسان کی انٹیلیجنس کا احاطہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی کی انٹیلیجنس کو بناتے ہیں. جو بھی یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنرلی کسی بھی انسان میں وہ پریزنٹ نہیں ہو سکتے, نہیں آپ لوگ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایکشنز کے تھرو ایکسپریس کرتے ہیں ان فیکٹرز کو جس کی بیس پہ ہم لوگ ان کی انٹیلیجنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے انٹیلیجنس کو 3 ڈویژنس میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کا پوائنٹ یہ چیز سمجھنا. اچھا 3 ڈویژنس وہ بتاتے ہیں کہ 3 طرح کی انٹیلیجنس آپ لوگوں کو دیکھنی چاہیے, سوشل انٹیلیجنس, ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس اور تیسرا کنکریٹ انٹیلیجنس. سوشل انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور مینیج کرنا. اس ایبلٹی کو ہم لوگ کہتے ہیں سوشل انٹیلیجنس. اس کی بنیاد پہ ایک تو آپ لوگ ذہانت کو دیکھیں, دوسرا آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کسی کی جو ایبلٹی ہوتی ہے نا مختلف قسم کے آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور مینیج کرنا, دیٹ از اے ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس. جیسے میتھمیٹکس ہے, اس کو پہلے آپ نے سمجھنا ہوتا ہے, اس کو آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. الجبرا ہے اسی طرح سے, اور بھی مختلف قسم کے جو ایبسٹریکٹ کنسیپٹس ہوتے ہیں
وہ آپ لوگوں کی ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس کے اندر آتی ہے. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کنکریٹ انٹیلیجنس. کنکریٹ انٹیلیجنس ہوتی ہے یہ وہ ذہانت ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ کنکریٹ فارمس میں دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کی ڈرائنگ اچھی ہے آپ لوگ اس کی ڈرائنگ کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. کوئی اکنامکس میں اچھا ہے وہ اس کے مطلب کنکریٹ ایک ایسے کنسیپٹس اور آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو کسی انسان کے اندر جو ایبلٹی ایک موجود ہوتی ہے نا کنکریٹ اور مکینیکل کنسیپٹس کو اور آئیڈیاز کو سمجھنے کی یا اس کو مینیج کرنے کی, اس کو ہم لوگ پھر کنکریٹ انٹیلیجنس بولتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تھورنٹکس جو تھے انہوں نے 3 ڈویژنس کون سی بتائی تھی, آپ لوگوں کو نام پتہ ہونا چاہیے, اور کون سی انٹیلیجنس کے اندر کون سی چیز موجود ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سارے کا سارا پتہ ہونا چاہیے. چوتھی جو ایک اور جو تھیوری تھی دیٹ از تھرسٹن کی تھی تھیوری آف انٹیلیجنس. وہ کہتے ہیں پرائمری مینٹل ایبلٹیز کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس صرف کوئی جنرل فیکٹر نہیں ہوتی بلکہ ہماری انٹیلیجنس مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے. ان ایلیمنٹس کو انہوں نے نام دیا تھا پرائمری مینٹل ایبلٹیز کا. یعنی کہ کسی انسان کے اندر یہ والے جو چھوٹے چھوٹے فیکٹر یعنی کہ یہ والے جو پرائمری مینٹل ایبلٹیز ہیں یہ پائی جاتی ہیں تو ہم لوگ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی انٹیلیجنس کا. تھرسٹن اور ان کی جو وائف تھی انہوں نے 56 ٹیسٹ بنائے تھے اور 240 کالج اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے ایڈمنسٹر کروایا تھا اور اپنے ریزلٹس کو فیکٹر انالیسس کی مدد سے انالائز کروایا تھا. انہوں نے 7 طرح کی مختلف انہوں نے پرائمری مینٹل ایبلٹیز انہوں نے بتائی تھیں کہ یہ والی 7 ایبلٹیز کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس سے آپ لوگ اس کی انٹیلیجنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سب سے پہلی ایبلٹی وہ بات کرتے ہیں وربل کمپریہنشن کی, یعنی کہ انسان کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ لفظوں کو ڈیفائن کر سکے اور انڈرسٹینڈ کر سکے. دوسری ایبلٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے ورڈ فلوئنسی کی, یعنی کہ کوئی رائم لکھی ہوئی ہے یا کوئی پیراگراف لکھا ہوا ہے یا مختلف لفظوں کے نیم لکھے ہوئے کوئی کیٹیگری لکھی ہوئی ہے, یعنی کہ جتنا بھی وربل میٹیریل ہوتا ہے نا اس کو سوچنے کی اور اس کو سمجھنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ورڈ فلوئنسی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسپیشل ویژوالائزیشن, یعنی کہ جو ڈائیگرامس وغیرہ جو آبجیکٹس وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں کہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کو ریکگنائز کرنا اور ان کو مینیپولیٹ کرنا, اس کی جو ایبلٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اسپیشل ویژوالائزیشن کہتے ہیں. جیسے 3D فارم میں جو چیزیں ڈرا کی ہوئی ہوتی ہیں, ڈرافٹ وغیرہ کوئی ہے یا کوئی نقشہ وغیرہ ہے, اس کو جو ریڈ کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے دیٹ از اسپیشل ویژوالائزیشن. اس کے بعد پرسیپچول اسپیڈ, یعنی کہ ہر انسان کی جو ایبلٹی ہوتی ہے نا کہ کتنی جلدی وہ ویژول ڈیٹیلس کو پرسیو کرتا ہے, ڈیٹیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ اس نے کوئی ڈائیگرام دیکھی, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی اس نے چیز دیکھی, ٹھیک ہے, اس کے مختلف پارٹس کو ڈیٹیکٹ کرنا, اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور 2 مختلف ڈیزائنس میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کا اندازہ لگانا, اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا, اس کو ہم لوگ پرسیپچول اسپیڈ بولتے ہیں. 5ویں جو ایبلٹی ہونی چاہیے جو کہ پرائمری مینٹل ایبلٹیز میں آتی ہے دیٹ از ریزننگ یا انڈکٹیو ریزننگ, یہ بھی ہم لوگ اس کو بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسپیسیفک انفارمیشن سے جنرل آئیڈیاز کو ڈرائیو کرنا. فار ایگزامپل اب اسپیسیفک انفارمیشن آپ کو کتابوں سے حاصل ہوتی ہے, آپ کو کتابوں میں بتایا جاتا ہے, اسپیسیفک چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو اپنی زندگی میں آپ لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں جنرل آئیڈیاز کی فارم میں. تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ریزننگ اور انڈکٹیو ریزننگ کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو ایبلٹی ہونی چاہیے نمبرز یا ارتھمیٹک ایبلٹی, یعنی کہ کسی انسان کے کتنی زیادہ اس کی ایبلٹی ہے نمبرز کے ساتھ کھیلنے کی, کیلکولیشنز وغیرہ کرنے کی, ٹھیک ہے. تو یہ والی جو ایبلٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ نمبرز یا ارتھمیٹک ایبلٹی بولتے ہیں. اس کے بعد جو آخری ایبلٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے دیٹ از اے میموری, کہ کتنی زیادہ اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو یاد کرتا ہے اور پھر یاد رکھتا ہے, جیسے لفظوں کو, لیٹرز کو اور مختلف ورڈز کو آپس میں ایسوسیٹ کرنا. کوئی نئی چیز دیکھی تو ماضی میں جو اس نے اس سے ریلیٹڈ چیز دیکھی اس کو آپس میں اس کو ایسوسیشن بنانا, کمبائن کرنا, یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ 7 چیزیں یہ اس کی بیس پہ آپ لوگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں پرسنالٹی کو. یہ جو تھے تھرسٹن نے یہ والا کنسیپٹ دیا تھا. اس کے بعد آگے ہم لوگ یہ ساری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ ساری آپ لوگوں کے MCQs ہیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر سے یہ بھی کہ 56 انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ بنائے تھے 240 کالج اسٹوڈنٹس پہ انہوں نے امپلیمنٹ کروایا تھا. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو خیر آپ لوگوں نے ساری چیزوں کا یاد رکھنا ہے. مین کنسیپٹ جیسے تھرسٹن ہے نا یہ نام یاد رکھنے کے انہوں نے پرائمری مینٹل ایبلٹیز کا کنسیپٹ دیا تھا اور 7 پرائمری مینٹل ایبلٹیز ہوتی ہیں اور وہ کون سی ہوتی ہیں یہ نیمز آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. اس کے بعد RB کیٹل اور JL ہارنس کی تھیوری تھی. یہ کرسٹلائن اور فلوئڈ انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی فیکٹر انالیسس کو ہی اپلائی کیا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کی انٹیلیجنس کسی بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے, کرسٹلائن انٹیلیجنس اور دوسری ہوتی ہے فلوئڈ انٹیلیجنس. اچھا یہ کہتے ہیں کرسٹلائن انٹیلیجنس کی پہلے بات کرتے ہیں. کرسٹلائن انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے سیکھی ہوتی ہے اپنے اسکول سے, اپنے ایجوکیشن سے, جتنے بھی کلچر وغیرہ سے, اس انفارمیشن کو یوز کرنے کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ کرسٹلائن انٹیلیجنس بولتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ لوگ کیونکہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ والی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا یہ وقت کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے جیسے جیسے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے. تو جیسے وہ کیبلری ہوگی اور نالج وغیرہ ہو گیا. دوسری جو ہوتی ہے نا فلوئڈ انٹیلیجنس. فلوئڈ انٹیلیجنس ایک بایولوجیکل چیز ہوتی ہے, بایولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کے اندر یہ ایبلٹی پائی جاتی ہے بایولوجیکلی کہ وہ چیزوں کو کتنے اچھے طریقے سے یاد کر سکتا ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی جو ایک انسان کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل مختلف پرابلمس کو سالو کرنا,
جو کہ اس کی نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا مائنڈ کتنا زیادہ ڈیولپڈ ہے. اور یہ والی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا یہ ایج کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بایولوجیکلی آپ کا دماغ اس میں کام کرتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ دماغ کام بھی تھوڑا کم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے جو فلوئڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے نا یہ ایج کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے, لیکن جو کرسٹلائن انٹیلیجنس ہوتی ہے جیسے جیسے آپ لوگ سیکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ویسے ویسے وہ والی انٹیلیجنس بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور گلفورس ہے, گلفورس کی تھیوری آف اسٹرکچر آف انٹیلیکٹ. انہوں نے اسٹرکچر بتایا پوری سوچ کا, پوری ذہانت کا. ان کے مطابق ہماری جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا وہ 3 طرح کے انٹریکشن سے بنتی ہے, آپریشن, کنٹینٹ اور پروڈکٹ. یہ 3 چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اور یہ کس کی تھیوری ہے؟ یہ گلفورڈ کی تھیوری آف اسٹرکچر آف انٹیلیکٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیکٹر کو جو ہے نا ایک تو مطلب وہ یہی کہتے تھے کہ انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, نہ ہی آپ لوگ اس کو جی فیکٹر کی مدد سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ اس کو پرائمری مینٹل ایبلٹیز کی مدد سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک کیوب شیپ ماڈل دیا تھا جس کے 3 فیسز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 120 فیکٹرز انہوں نے بتائے تھے جن کو ہم اسٹرکچر آف انٹیلیکٹ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. گلفورڈ نے ریسنٹلی اپنا ماڈل ایکسپینڈ بھی کیا اور اب انہوں نے جو فیکٹرز انکلوڈ کیے ہیں وہ 180 ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا اس میں 3 طرح کے کمپوننٹس پائے جاتے ہیں, آپریشنس, کنٹینٹس اور پروڈکٹس. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپریشنس کیا ہوتے ہیں. آپریشنس کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ طریقے میں سوچنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آپریشنس. جیسے انسان کبھی کبھار ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے ایویلویشن کی, یعنی کہ وہ سوچتا ہے چیز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. تو یہ والا وے آف تھنکنگ کیا ہو گیا؟ ایویلویشن. اس طرح سے کنورجنٹ تھنکنگ یعنی کہ سیدھی سیدھی جو چیز لکھی ہوئی ہے اسی کے بارے میں سوچنا. ڈائیورجنٹ تھنکنگ نئے طریقے سے سوچنا. میموری ریٹینشن یہ بھی تھنکنگ میں ہی آتی ہے نا, آپ لوگ کسی چیز کو یاد کر لینا اور اس کو پھر اپنے مائنڈ میں برقرار رکھنا, یاد رکھنا. ٹھیک ہے, میموری ریکارڈنگ یہ ہوتا ہے یاد کرنا, جیسے آپ لوگ رٹا لگا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپریشنس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد کوگنیشن تو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا یہ کیا ہوتی ہے. اچھا, یہ والی جو کمپوننٹس ہیں نا یہ تو آ جاتے ہیں آپریشنس کے اندر. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے تو نا وہ ہوتے ہیں کنٹینٹس. کنٹینٹ کا مطلب یہ ہم لوگوں نے اوپر تو یہ پڑھا نا کہ آپ لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. کنٹینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. مطلب ویژولی آپ لوگ سوچتے ہیں, سمبولک کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں, سیمینٹک یعنی کہ میننگس کی فارم میں آپ لوگوں نے کوئی چیز دیکھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اس کے میننگ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں, یا بیہیویئر کسی بیہیویئر کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. تو دوسری جو انٹیلیجنس کا جو ایک کمپوننٹ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے کنٹینٹ. ٹھیک ہے, تیسری چیز ہے پروڈکٹ. پروڈکٹ کیا ہوتی ہے؟ آپریشنس کو اپلائی کر کے آپ لوگ جو کنٹینٹ کو سمجھتے ہیں نا, جو آپ لوگوں کو پھر ریزلٹ حاصل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پروڈکٹ. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کیا سوچ رہے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں اس کے اوپر کون سا وے آف تھنکنگ اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو چیز حاصل ہوگی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پروڈکٹ. پروڈکٹ آپ لوگوں کو دیکھو گے نا, یونٹس بن جاتے ہیں سوچنے سے, کلاسز بن جاتی ہیں, ریلیشنز بن جاتے ہیں, سسٹمز ٹرانسفارمیشن, امپلیکیشن آپ لوگ اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں. مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں پروڈکٹ سے. آپریشنس میں کیا چیز آتی ہے, کنٹینٹ میں کیا چیز آتی ہے اور پروڈکٹس میں کیا چیز آتی ہے, یہ سارے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں ایک تو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ان کی ڈیفینیشن آپریشن کی اور کنٹینٹ کی, اور یہ والا کنسیپٹ دیا کس نے تھا؟ یہ گلفورڈ نے دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی ہوگی پرسنالٹی انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کچھ تھیوریز ہم لوگ اپنے جو ہے نا وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اچھے طریقے سے ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کر لیجیے گا آپ, باقی اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بہت زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, اور ڈسکارڈ پہ جوائن آپ لازمی کر لیجیے گا. جو بھی آپ لوگوں کا کوسچن ہو, کوئی بھی فائل چاہیے, کچھ بھی چاہیے آپ لوگ وہاں پہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وہاں پہ آپ لوگوں کی ٹریننگ اور وہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کو دے دی جائے گی.